الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم پچھلی کچھ نشستوں سے جن احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے ان کا عنوان تھا آداب الطعام، اور پچھلی نشست جو یہاں پر ہوئی تھی اس میں آداب الشراب کہہ لیں یا آداب الشرب کہہ لیں۔ لفظ تو آداب الشراب بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں شراب کا لفظ ایک نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے، حالانکہ شراب تو مشروب کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں جس کو ہم شراب کہتے ہیں جو ہے معروف معنی میں، اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آداب الشرب یا آداب الشراب کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب جو باب ہمیں پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے باب کراہت الشرب من فم القربہ ونحویہا۔ کسی مشک سے یا کسی بھی پانی کے کنٹینر سے اس کے منہ سے براہ راست پانی پینا، اس بات کی کراہت کا بیان، اس بات کی ناپسندیدگی کا بیان۔ وبیان انہ کراہت تنزیہ لا تحریم۔ ساتھ ہی امام صاحب نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو کراہت ہے، یہ جو ناپسندیدگی ہے، یہ کراہت تحریم نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو بنیاد ہے وہ دو نصوص ہیں، دو پروف ٹیکسٹ کہہ لیں ان کو، دو مجموعے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے۔ تو قرآن و سنت سے ایک تو سب سے پہلے یہ متعین کرنا کہ شرع اسلامی اس کے سورسز کون سے ہوں گے، یہ جو ہے اصول الفقہ کا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے کسی ٹیکسٹ سے، کسی نص سے احکامات کا استنباط کرنا، ڈیریویشن کرنا، اس کے اصول کیا ہیں، یہ بھی اصول الفقہ کا موضوع ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اصول الفقہ ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کو برت کر جو ہے وہ احکامات نکالے جاتے ہیں، برآمد کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے، ان کو مختلف اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک اسپیکٹرم بنا لیں تو ایک طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ فرض ہوتا ہے، فرض کے ساتھ ہی واجب ہوتا ہے، واجب کے ساتھ جو ہے وہ مستحب یا مندوب یا سنت ہوتا ہے، اور اس کے بعد بالکل مڈل میں مباح ہوتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرمیسیبل ہے، یعنی نیوٹرل زون ہے، نہ اس سے روکا گیا ہے نہ اس کو کوئی انڈوس کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر نیگیٹو طرف آتی ہے بات، تو مکروہ ایک بڑا ٹائٹل آتا ہے۔ پہلے آتا ہے مکروہ تنزیہ، پھر آتا ہے مکروہ تحریم، اور اس کے بعد آتا ہے حرام۔ ابھی جو مکروہ تنزیہ ہے یہ مباح سے قریب ہے، یعنی جائز سے قریب ہے، اور جو مکروہ تحریم ہے وہ حرام سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امام صاحب نے واضح کیا ہے کہ بھائی براہ راست منہ لگا کر کسی کنٹینر سے پانی پینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی زیادہ گاڑی نہیں ہے، یعنی یہ حرام کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ مباح کی طرف ہے۔ اب وہ روایت آ رہی ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اختناس الاسقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جو بھی مشکیزے ہوتے ہیں یا پانی کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو موڑ کر پینا، یعنی آگے راوی نے بیان کیا یعنی ان تکسر افواہھا، کہ جیسے ان کے کوئی مشک لٹکی ہوئی ہے، کوئی اور کنٹینر ہے، اور اس کو کھول کر اس کی گرہ کھول دیں یا اس کو کہیں سے کاٹ کر اور براہ راست منہ لگا کر اس کو پیا جائے۔ ان تکسر افواہھا ویشرب منہا، کہ اس کے منہ کو کاٹ دیا جائے۔ آج جیسے نوزل ہوتی ہے نا، یعنی کوئی بھی کنٹینر ہوتا ہے بڑا، کوئی کولر ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو آگے نوزل لگی ہوئی ہوتی، تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی یعنی منہ سا ہوتا تھا، اس کو جو ہے باندھ دیا کرتے تھے کسی ڈوری سے یا اور کسی چیز سے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی پانی کا کنٹینر ہو، اس کا منہ موڑ کے یا منہ کھول کے یا منہ کاٹ کے منہ لگا کے براہ راست پانی پینا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ابھی جو مناہی ہے، جیسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ مناہی بہت سخت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ روایتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر میں ایک مجموعی بات عرض کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نہا رسول اللہ ان یشرب من فی السقا او القربہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی بھی مشک سے یا پانی کے کسی بھی برتن سے یا کسی کنٹینر سے جو ہے وہ پیا جائے، اس کے منہ سے پیا جائے۔ اگلی روایت ہے، یعنی یہ دو روایتیں ایسی ہیں جو مناہی والی ہیں، ممانعت والی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے یہ حرام ہے، یا حرام اگر نہیں ہے تو حرام سے قریب قریب ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ مکروہ تحریم ہے۔ لیکن آگے اب اگلی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک وہ ہے کہ جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے منع کیا ہے وہ نارمل صورتحال میں ہے، اور جہاں ضرورت ہو اندر ضرورہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے محدث بھی ہیں اور بڑے فقیہ بھی ہیں، شافعی فقیہ ہیں، انہوں نے یہ استنباط کیا کہ یہ اس طرح کی کوئی پکی ٹھکی اور سخت قسم کی جو ہے ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ بس ناپسندیدگی ہے۔ نارمل حالات میں ایسا نہ کیا جائے، لیکن جہاں کوئی ضرورت جو ہے وہ لاحق ہو جائے تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ام ثابت کبشہ بنت ثابت، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاعر رسول ہیں ان کی بہن ہیں، صحابیہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، وشرب من فی کربۃ معلقۃ قائما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسے کوئی رسی سی تھی جس میں ایک مشک ہم نے ٹانگی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی ہوئے حالت میں، کھڑے تھے آپ، اور آپ نے اس کے منہ سے، یعنی اس کو کھول کے، اس کی گرہ کھول کے اس کا منہ لگا کے آپ نے پانی پیا۔ فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا، تو یہ کہتی ہیں ام ثابت کہ میں اٹھی اور میں نے اس کا وہ جو منہ تھا فَقَطَعْتُهُ، میں نے اس کو کاٹ لیا اور کاٹ کے اپنے پاس سنبھال لیا۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا۔ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل الحدیث ہے یا مختلف الحدیث ہے، جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کنٹرڈکشن ہے یا کوئی ڈسکریپنسی ہے، تو پھر علماء اس کو حل کرتے ہیں، اور یہاں حل ویسے ہی کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ممانعت ہے وہ نارمل صورتحال کی ہے، نارمل حالات کی ہے، اور جو اباحت ہے جو پیغمبر کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے وہ جیسے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے مشکیزے وغیرہ میں یا جو ہے وہ چمڑے کی جو ہوتی تھی مشک، اس کے اندر پانی رکھ کے لٹکایا جاتا تھا رات میں باہر، اور اس سے جیسے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں گھڑے ہوتے ہیں کہ گھڑے کے اندر پانی رکھ کے جو ہے وہ باہر رکھا جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے گویا وہ لٹکائی ہوئی تھی، اور اس کا موقع نہیں تھا کہ اس کو اتارا جاتا، اور اتار کر اہتمام سے جو ہے کسی اور کنٹینر میں، کسی پیالے میں پانی انڈیل کر پیغمبر پیتے، تو موقع نہیں تھا اس کا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست منہ لگا کر پی لیا۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو خرابی ہوتی ہے یا گناہ کا پہلو ہوتا ہے وہ اخلاقی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ چوری ہے، بدکاری ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کو اذیت دینا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اپنی اصل میں بری چیزیں ہیں، گناہ والی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر پیغمبر اپنی امت کا انتہائی خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی امت سے انتہائی محبت کرنے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ انتہائی رحمت اور شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آ گئے ہیں ایک رسول تمہیں میں سے، حریصٌ علیکم، تمہارے بارے میں انتہائی ان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے کہ تمہیں ہر خیر مل جائے، ہر بھلائی تمہیں مل جائے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، جو چیز تمہیں پریشانی میں ڈالتی ہے، وہ پیغمبر پر بہت بار ہے، پیغمبر کو بہت شاق گزرتی ہے۔
تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص ہے تمہارے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا بہت سی ہدایات اللہ کے نبی نے دی ہیں کہ جن میں اصلاً کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ اس میں ضرر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی ہوا ایسا کہ مدینہ میں ایک گھر تھا، وہاں لوگ چراغ جلا کر سو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں سردیوں میں، ہر سردیاں جب آتی ہیں تو ہر ہفتے بعد، عشرے بعد اخبار میں ایک خبر آتی ہے ایک حادثے کی کہ بھئی وہ ہیٹر جلا کر جو ہے وہ سو گئے گھر والے، اور کسی وقت رات میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوئی گیس کی، اور پھر اس کے بعد جب آگ بند ہوئی دوبارہ گیس آئی تو کمرے میں گیس بھر گئی اور دم گھٹ کے مر گئے لوگ۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا معاملہ کہ بھائی وہ ایک جو چراغ ہوتا ہے تو کوئی چوہا آیا اور اس نے اس کے اندر ایک فتیلہ ہوتا ہے، یعنی ایک دھاگا سا ہوتا ہے نا جس کے اوپر جو ہے وہ جلتی ہے، تو لو جلتی ہے، تو وہ لیا اور لے کر کہیں کسی کپڑوں کی الماری میں یا کہیں گھس گیا، اور اس سے پورا گھر جو ہے وہ ان لوگوں سمیت جل گیا، یعنی گھر جو ہے اس میں آگ لگ گئی اور مکین جو تھے وہ انتقال ہو گیا ان کا ہاتھ سے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یہ جو آگ ہے نا یہ تمہاری دشمن ہے، تو تم لوگ جو ہے جب رات کو سونے لگو تو دیا بجھا کے سویا کرو۔ اب کوئی آدمی جو ہے دیا بجھا کے نہ سوئے تو گویا اب ان معنوں میں وہ گناہ گار نہیں ہے کہ بھائی اس نے کوئی بہت اخلاقی خرابی کی ہے، لیکن پیغمبر نے ان کو بتایا ہے کہ بھئی تمہارا اپنا نقصان ہو جائے گا تو یہ کام کیوں کرتے ہو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چھت پہ نہ سوئے جس میں منڈیر نہ ہو، یعنی رات میں انسان سویا ہے چارپائی ڈال کر اور ایسے بے دھیانی میں اٹھا ہے، اندھیرا بھی ہے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو اور ایک دم وہ گر پڑے اور ہلاک ہو جائے یا اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے۔ اب دیکھیں یہ بھی جو حکم ہے یہ گویا ان معنوں میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے کہ آپ ایسی چھت پہ سوئیں جس میں منڈیر نہ ہو۔ یا پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کبھی گھر میں آؤ نا تو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ اب ظاہر بات وہ جو سماج تھا اس میں ایک بدویانہ زندگی ہے اور جنگل بھی ہے اور جناب صحرا بھی ہے اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، تو اب تم جو ہے بستر پر آؤ تو اس سے پہلے کوئی بچھو، کوئی گرگٹ، کوئی سانپ، کوئی ایسا موذی جانور جو ہے وہ تمہارے بستر پر ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، پیغمبر نے کہا کہ آ کر پہلے اس کو جھاڑ لو، اس کے بعد تم اس پر لیٹو۔ تو یہ میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو ممانعت ہے، یہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جیسے آج کنٹینرز ہوتے ہیں نا، بوٹلز ہوتی ہیں تو زیادہ تر وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، یعنی اندر باہر آپ جھانک سکتے ہیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا مشروب ہے، کس رنگ کا ہے، کوئی اس کے اندر کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے جو کنٹینرز تھے وہ تو ایسے نہیں تھے نا، وہ لکڑی کے، پتھر کے، چمڑے کے ہوتے تھے اور اس میں سے آپ اندر باہر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب آپ جو ہے وہ کوئی اسی طریقے کی مشق ہے اس کا آپ منہ کاٹیں اور منہ کر لیں، اندر خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو یا پانی بہت کنٹیمنیٹڈ ہوا ہو یا پانی کا رنگ بدلا ہوا وہ نظر تو نہیں آ رہا نا۔ تو اب اگر آپ اس کو پہلے اس پانی کو کسی پیالے میں نکال کر پی لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ اس پانی میں کوئی ضرر رسانی کا پہلو تو نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ممانعت ہے وہ اس وجہ سے، اور بھی علماء نے فرمائے ہیں اس میں مصلحتیں براہ راست منہ لگا کے پینے میں، کہ ایک تو مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک دم پانی کھلے اور کہیں سانس کی نالی میں چلا جائے، یا ایک محاورہ ہے آچھو لگ جانا، آچھو لگ جانا، ایک دم جو ہے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ عجیب سی جو ہے وہ سانس کی نالی میں جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے، دوسری جو بڑی خرابی میں نے عرض کر دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا نا کہ جو آپ مشروب پی رہے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے، یعنی وہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا جب اگر ضرورت ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر اور ویسے نارملی نہیں کرنا چاہیے براہ راست منہ لگا کر۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں ممانعت کا سبب وہی ہے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے ڈھنگا پن ہے کہ بھئی پانی کی بوتلیں فریج میں رکھی ہوئی ہیں، براہ راست منہ لگا کے کیوں پی رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے، نکال کے پی لو۔ لیکن اس میں بہرحال وہ ضرر نہیں ہوتا عام طور پر، چونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے۔ تو بہتر بات یہی ہے کہ پہلے کسی بھی بوتل میں سے جو ہے پانی جو ہے نکال کر پھر اس میں سے پیا جائے، لیکن جہاں پر ایسا کوئی ضرر نہیں ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ لگا۔ اگلی بات جو آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی سیدنا حسان بن ثابت کی ہمشیرہ والی، اس میں ہم نے آخری بات یہ پڑھی کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے منہ لگا کر پیا اور جب وہ تشریف لے گئے تو وہ فوری طور پر اٹھیں اور اٹھ کر جہاں پیغمبر کا جو مبارک ہونٹ لگے تھے اس کو کاٹا اور کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہاں پر آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے سیدہ کبشہ نے، اس کا کیا سبب ہے۔
تو کہتے ہیں انما قطعتھا، سیدہ نے جو اس کا منہ کاٹا، لتحفظ موضع فمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک منہ لگا تھا اس جگہ کو محفوظ کر لیں۔ اچھا کیوں محفوظ کر لیں؟ امام کہتے ہیں وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے برکت حاصل کریں، تاکہ اس کے ذریعے جس کو ہمارے ایک لفظ بولتے ہیں تبرک، یعنی پیغمبر کے تبرک کے طور پر انہوں نے وہ چیز رکھ لی کہ یہ وہ جو ہے وہ ٹکڑا ہے چمڑے کا یا مشک کا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہیں، تو گویا انہوں نے تبرک کے لیے رکھ لیا۔ وَتَصُونَهُ عَنِ الْإِبْتِذَالِ، اور گویا جیسے کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو، کہیں اس کے اندر خرابی پیدا جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ، اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، آخری والی حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جو ہے مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پیا، کہتے ہیں یہ محمول کی جائے گی بیان جواز پر، یعنی وہی بات کہ اس سے پتہ لگا کہ جہاں ضرورت ہو تو یہ پرمیسیبل ہے، یہ جائز ہے۔ والحدیثان السابقان لبیان الافضل والاکمل واللہ اعلم، اور کہتے ہیں جو پہلی دو حدیثیں ہیں جس میں پیغمبر نے منع کیا کسی بھی مشک یا کسی بھی پانی کے برتن سے براہ راست منہ لگا کر پینے سے، وہ گویا بتا رہی ہیں کس بات کا کہ یہ زیادہ کامل شکل ہے اور یہ زیادہ افضل شکل ہے۔ ابھی ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پانی پینے کی صورتحال کیا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ افضل اور اکمل اور نارمل صورتحال یہی ہے کہ بھائی براہ راست جو ہے وہ برتن جو ہے جو بھی مشک وغیرہ ہو اس کے منہ سے نہ پیا جائے، لیکن جہاں ضرورت ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔